بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. صدر ذی وقار عالی مرتبت حضرت قاری خدا واحد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد خالد صاحب، انتہائی قابل صدع الزجاہ، میرے علاقے دے معزز علماء کرام، قرائے عظام، میرے عزیز طلباء کرام، جی میں جو تسو حضرات کو معلوم ہے کہ اج دی یہ تقریب سعید مدرسہ دار العلوم مدنیہ دے اندر درجہ کتب دے افتتاح دے موقع تے منعقد کیتی گئی ہے. جدے دعائیہ کلمات اور افتتاحی کلمات سر شیخ محترم استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ او فرمیسن تشریف گہنا ہے. میں ایویں 5-7 منٹ واسطے تساں حضرات دی سما خراشی واسطے حاضر ہویاں. دوستو، اس کائنات دے اتے میرے مالک نے خیر بھی بنائیے، اون دے نال نال شر بھی بنائے. یہ جو ہیں چیزاں متضاد، شر بھی اور خیر بھی. ہر چیز دے اندر شر دا جیڑا پہلو ہے وہ بنفسی ہی بذات ہی اندر موجود ہے.
لیکن جیڑی خیر اچھائیے بھلائیے چنگائیے وہ دے واسطے محنت دی ضرورت ہے. محنت نہ کرے سوں بھلائی اچھائی ایویں نہ آوے سی. تساں تے میں اماں دے پیٹ چوں جیرے ویلے پیدا تھے ہیں قرآن ہدے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جلے اساں تو اکوں ماواں دے پیٹ چوں پیدا کیتے تساں کوئی شے نہ وے جان دے کچھ بھی پتہ نہ ہا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ فرمیندے میں تو اکوں وقت سنن دی طاقت عطا کی تھی دیکھن دی قوت عطا فرمائی دل دماغ سوچن واسطے انہاں دیاں قوتاں انہاں دیاں طاقتاں میں عطا کیتیاں. ہن اے قوتاں دیون والا اللہ چاہیدہ ہا کہ اے سنن دی طاقت اساں استعمال کروں تو اچھیاں گالیں نیک گالیں اللہ دا قرآن سنوں ہا انہاں کنا نال حضور دا فرمان سنوں ہا انہاں کنا دے نال نیک لوگاں دے نصائح او سنوں ہا انہاں کنا دے نال. لیکن اساں این پاسے تھوڑا لگے ہے تے شر والے پاسے بولو زیادہ. اللہ معاف کرے پبلک دے لوگ بھی تھا بیٹھن اساں خود مولوی بھی احتیاط نہیں کی تھی. اے ڈبی ہر بندے دی جیب وچ آئیے ان کو دیکھوں تو ان دے اندر بھی یہ دوہے پہلو کھڑے خیر دا پہلو بھی کھڑے تے شر دا پہلو بھی کھڑے. وہ انگریز لانتی جینے ان کو بنایا تے اسلامی طرز کو دیکھ کے ہے یہ ادا کمال نہیں. انہاں کو پوچھا گئے ان دی ایجاد کیویں کی تھی وے انہاں کہ اساں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء کو پڑھے سے صحابہ کو پڑھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ اچ بیٹھے ال آواز دیتی نے یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ دی اوٹی چھو ونجو والجلے حضرت ساریہ فتح تے کامیابی تے کامرانی نال واپس آئیں مدینہ طیبہ دے اندر. صحابہ کرام آدھے ناسا پوچھے فلانی دیوار فلانے ٹائم دیگر ویلے حضرت عمر نے اتھوں مسجد چو بہ کے تو کو آواز دیتی ہے تو کو سنیا ہا. حضرت ساری آدھن صرف سنیا ہے ساکو ہی میں معلوم تھے جی میں دیوار دے پرلے پاسوں کھڑ کے حضرت عمر میں کو احکامات پہ دیں تو ایسا ڈٹھے کہ بغیر تار دے بغیر کہیں مشینری دے اگر یہ آواز ہزارہ میل دور پہنچ سک دیئے تو اساں پیچھے این کو دیکھ کے این دا تصور سا کو ملے اساں وال اے ایجاد کیتے کہ بغیر تار دے بغیر کہیں این دے اے آواز پہنچ دی پئیے امریکہ وچ بھی سعودیہ وچ بھی جڑی جاتے بھی. لیکن انہوں نے یہ کیتے این دے اندر ایک پہلو شر دا ہے ایک خیر دا ہے. جتھاں تلاوت کھڑی ہے کہ بزرگ دا بیان کھڑے نال ہی تلو انہوں نے گامن و جامن والی ہی کا عورت کھڑی کر دیتی نیم برہنہ. تو انسانی جبلت دے اندر تو کہ
شر کھڑے تھیا ساری جبلت فطرت دے اندر وہ شر کھڑے تھیا شر دے پہلو کو اساں زیادہ کی ہیویں کہ شر ہر چیز بنفس ہی موجود ہے بذات ہی موجود ہے خیر واسطے محنت کرنی پوندی اللہ نہ کرے یہ بہترین بلڈنگ بنی کھڑی ہے اندے بناون واسطے سال ہا سال لگن محنت کرنی پئی ہے ڈھمامنی ہوئے تو ہکی دیوار ڈھیوے سی نہ ڈھیوے سی ٹھیک ہے نا اچھا کھانا کھاونے بھئی مہمان آدھے پہن انہیں واسطے بھائی کیا تھی سی سب تو پہلے اچھے کک دا اچھے باورچی دا انتخاب چنگا باورچی آوے پکاون والا وہ آ کے بتا دے جناب بہترین گوشت گینا ہو بکرے دا وقت اتنے مسالے اتنی چیزاں ایسا اچھا گھیو وہ تو دے بعد وہ پکاون شروع کرے دے 2-2.5 گھنٹے بھونی دے پکا محنت کر بہترین سالن تیار تھی گئے تاں ون کے جے کو خراب کرنا ہوئے اور کچھ نہیں ڈھاکواں بند کر کے باروں دھوپ تے اندر رکھو جا گھنٹے دے بعد اندے چوں بدبو دے بھبوکے نکل دے پہ حسین وہ خود بخود کھٹا تھیا پیا ہو سی خراب تھیا پیا ہو سی او بھائی اچھا گوشت آئی اچھے مسالہ جاتن اچھا گھیو ہے یہ خرابی کتھوں آ گئی ہے پکاون والا بھی اچھا ہا خرابی کتھوں آ گئی ہے خرابی فی نفسی ہی اندی ذات دے اندر موجود آئی ٹھیک ہے نا محنت کی تیا سے ہی کو اچھا بناون واسطے محنت کی تیا سے چنگا بناون واسطے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے علماء کرام ساکوں یا محنت جڑی ہے نا وہ اساں چھوڑ گئے ہیں چھٹ گئی ہے سارے کو وہ محنت اساں بھی اغیار دے آلائے کار بن کے سارا کم سوائے ہک بے دیاں جنگاں چھکن دے بیا کچھ نہیں رہا لوگوں کو دسیندے ہیں کہ لوگوں الغیبت اشد من الزنا غیبت کرنا گلا کرنا شکوہ کرنا زنا تو بھی بری چیز ہے جتھاں اسا 4 بندے باہنے آئے ہک بیا بیدہ گلا بیدہ شکوہ بیدی شکایت بیدی غیبت قرآن پڑھتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ غیبت نہ کرائے کیا تو نے جو کوئی پسند کریں دے جو اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے فرمایا نہیں فَكَرِهْتُمُوهُ مکروہ سمجھ دے وے حرام سمجھ دے وے غیبت فرمایا اندے کولو بھی زیادہ وڈا گناہ ہے لیکن اندے کولو اسا باز ناراض نہ تھی بھائی یہ ساریاں کمزوریاں ہیں محنت کرنے واسطے تے اکابر نے بزرگاں نے محنت کی تھی این جگہ کو میں اپنے آنکھیں نال ڈٹھے اجاڑ اور اتھاں خسو خاشاک گھاب ہوں کوئی چیز بھی نہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ مزید رحمت فرماوے مزید برکت فرماوے حضرت قاری صاحب دیاں کوشاں کاوشاں تے انہاں دے بیٹے قاری حفیظ اللہ بدنی صاحب کہ انہاں نے دن رات کوشش کر کے ایسی بہترین مسجد بہترین ادارہ بہترین ایک مرکز دین دا اے بنائے ہے کہ نہیں یہ چند سالہ دی گال ہے کوئی دور دی بات نہیں محنت چاہیے دیئے اور وہ محنت بھی توجہ فرماؤ میرے بزرگوں اپنے اسلاف دے طریقے دے ہوتے ہیں اپنے اکابر اپنے اسلاف
جڑے سارے گزرن اگر اساں انہاں دے طریقے تے محنت نہ کرے سن تاں بھی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بلند آواز نہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نعرہ تکبیر تو وہ محنت جڑی ایسا کرنی ہے اپنے اکابر اپنے اسلاف دے طریقے دے ہوتے کہ جڑے اصول جڑے ضوابط سارے اکابر ساکو دے کے گئے ایویں نہیں منہ سر دے ہوتے چھڑیاں واگاں دی طرح یا کوئی بندہ آکھے کہ جناب میں بڑا مطالعہ کر گی دے وہ مطالعے دی کوشش کاوش نال کہیں کامیابی نہیں کامیابی وہ ویلے تھیندی ہے کہ جیڑے ویلے اپنے اکابر دے اپنے اسلاف دے دسائے ہوئے اصولہ دے ہوتے عمل درآمد کرے دے ہوئے ایسا کم کرے سو اللہ نے قرآن کی یہ اصول بیان کی ہر نماز دے اندر پڑھ دے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دے نا اہدنا الصراط المستقیم ہن صراط مستقیم جڑا ہے صراط مستقیم وہ کیڑا ہے ان دا انتخاب بھی اللہ نے آپ دسے اگوں کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ وہ ہے صراط مستقیم کیڑا کہ جنہ لوگوں تے اللہ نے انعام کی تھی ورنہ تے ہر بندہ آ دے میں صراط مستقیم تھی کوئی بھی یہ نہیں آتا کہ میں الٹے رستے تے ہاں جیندے کو بھی پوچھو وہ آدھے میں صراط مستقیم تھی اللہ نے جو آکھے کہ اولئک الذین ھدی اللہ کیڑا ھدی اللہ فرمایا فبہداہ مقتدی یہ اصول ہیں یہ ضابطے ہیں انہاں اصولوں دے تحت سارے اج سب تو بڑی چیز جڑی ہے وہ اپنے علماء دی اپنے بزرگاں دی اپنے اکابر دی اپنے اساتذہ دی بچوں میری گل سنو وہ بے ادبی ہے تھوڑا جیاں تھوڑی جھیں جے کوئی دو چار گالیاں آکھنیاں آ گئے نا وہ اپنے رسے دا انتخاب کیتی کھڑے اپنی راہ دا انتخاب کیتی کھڑے حضرت کبیر والے دے وچ جو محتمم ہیں اتھا ہی پڑھدا ہا احمد سعید چتروڑ گڑھی ٹھیک ہے نا احمد سعید چتروڑ گڑھی ایک ناباد وچ بنے اتھا ہی کبیر والے پڑھدا ہا اسے مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کی تھی ذریعہ جو راگڑی شاگڑی مارن آئیے ٹھیک ہے اکابر دا رستہ چھوڑی گئے اسلاف دا رستہ نویاں گال ہی میں قرآن پڑھدا پیاں میں قرآن پڑھدا پیاں بھئی قرآن انہاں بزرگاں کو سمجھ نہیں آیا جڑے بزرگاں تے کو پڑھایا ہے تے کو نواں سمجھ آئے کیا تھا ہے اپنے اکابر دا رستہ اساتذہ دا رستہ وہ کو چھوڑے اندے کو لو ہٹے نتیجہ کیا نکلے اساں سنے جب وہ مر گئے غیبت مرے دی نہیں کرنے چاہیے لیکن سنے اتھوں دی قبر کو لو بھونکن دی آواز آ دی ہے کیوں اپنا رستہ بنا کے
توحید دا نام استعمال کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی ایسے ایسے الفاظ جڑے سن کے انسانی عقل برداشت نہیں کریں دی. میں طالب علم ہمی تے مظاہر لوں میں آپ کرنا نال سنیا طالب جی ویسا کو سر دا شوق ہوں دے گیوں سے واقعہ بیان کیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو واپس تشریف کی دیا نیان رات گزر گئی ہے زیادہ سہیں ستن فرمائے نے سویرے نندر نہ اکھڑے تھا کون اٹھے سی حضرت بلال آ کے میں اٹھے سا نعوذ باللہ ہوں آکھے جی جڑے ہوں دے الفاظ ہن سو ہن سہیں سوم گئے صحابہ سوم گئے حضرت بلال کو بھی نندر آ گئی سوم گئے. صبح ہوئی انہوں آکھے تا ہاں بھئی سورج نکلیا انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے بوسا دیتا یا این آکھے ہاں کہ سورج دی کرن نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور کو چمیا. ٹھیک ہے نا وہ ایسے الفاظاں دے نال بکواس کی تھی کہ میری زبان ادا نہیں کر سکتی. نقل کفر نہ باشد آ کے سورج نکلیا تے انہیں آ کے تے نبی دے منہ تے تماچا ماریا العیاذ باللہ. یعنی اس قسم دیاں گفتگواں یہ نتیجہ کس دیاں کہ اپنے اکابر دے طریقے کو اسلاف دے طریقے کو اکابر دے دسے ہوئے اصولوں کو چھوڑے. تو الحمدللہ یہ سارے مدارس یہ کامیابی تے کامرانی دے رسے تے اون ویلے تک گام زن راسن کہ طلباء تو کو چاہیے اپنے اساتذہ دا احترام پڑھاؤن والے دا احترام انہاں دی عزت انہاں دا اکرام یہ دلوں دے اندر بلہامنے اتو نہیں کہ استاد سامنے آئے تے ڈر کے یہ وہ نہ کنڈ ولائی ہے استاد نے پچھو بہ کے گفتگواں وہ بچہ کڑھی کامیاب نہیں تھی کڑھی بھی کامیاب نہیں تھی. پر بے شک ونجے اندے کو اگاں فائدہ نہ تھی سی دین کا دینی فائدہ نہ ہو سی. یہ محنت اساتذہ دیے شرط کھڑے سارے اندر تو میں دسے نہیں ہر چیز دے رو پہلو ایک خیر دا ہے شر دا ہے. شر فی نفسی ہی موجود ہے خیر واسطے محنت کرنی پڑی وہ محنت وت اصولاں تے ہووے ضوابط تے ہووے اکابر دے طریقے دے مطابق ہووے اسلاف دے طریقے دے مطابق ہووے وت انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیاں دے سی. بس میں انہاں الفاظ دے اتے ختم کرے نا مائک حضرت دے حوالے کرنے ہیں. تو بھائی گال ہے اللہ